بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میں جیسے ہی آفس پہنچا، میرے باس نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کیا۔ میں گہرا سانس لے کر باس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ باس نے ایک تائرانہ نگاہ مجھ پہ ڈالی اور ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، فیصل، یہ جائے وقوع کا ایڈریس ہے، اس پر تم نے رپورٹ تیار کرنی ہے۔ یہاں گزشتہ رات ایک ہی خاندان کے 3 افراد کا قتل ہوا۔ تم اسی وقت اس جگہ روانہ ہو جاؤ، مجھے آج ہی یہ کام مکمل چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، میں پرچی تھامتے ہوئے بولا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میں جائے وقوع کے سامنے موجود تھا۔ کیا شاندار بنگلہ تھا وہ، جہاں لوگوں کے ہجوم سمیت پولیس کی نفری موجود تھی۔ پولیس نے بنگلے کو سیل کر رکھا تھا، کسی عام بندے کو بنگلے کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ چونکہ میں ایک نامی گرامی اخبار کا کرائم رپورٹر تھا، اس لیے میرا پریس کارڈ دیکھتے ہی پولیس نے مجھے نہیں روکا اور میں اس شاندار بنگلے کے مرکزی گیٹ میں داخل ہو گیا۔ بنگلے کے اندر بھی پولیس اہلکاروں کی کافی تعداد موجود تھی، جن میں میرا بہترین دوست انسپکٹر شہباز بھی شامل تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا اور مجھے کیس کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں خون میں لتھڑی ہوئی نوجوان کی لاش زمین پر آری ترچھی حالت میں پڑی تھی، جو شدید سرد موسم کی وجہ سے بالکل اکڑ چکی تھی۔ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس نوجوان کی گردن کو اس قدر برے طریقے سے جھنجھوڑا گیا تھا کہ یوں گمان ہوتا تھا کہ کسی آدم خور درندے نے اسے جھنجھوڑ دیا گیا ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر مجھے جرجری سی آ گئی۔ میں مزید آگے بڑھا اور شہباز کی رہنمائی میں ایک کمرے میں داخل ہوا، جو کہ غالباً بیڈ روم تھا۔ وہاں 2 اور مرد عورتیں خون میں لت پت ان کی لاشیں موجود تھیں، جو آپس میں میاں بیوی تھے، اور باہر ڈرائنگ روم میں پڑے نوجوان کے والدین تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کی لاشوں کی حال اس نوجوان کی لاش سے برا تھا۔ ان دونوں کا دوسرا بیٹا نعمان پولیس کی حراست میں تھا۔ میرے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں اس نوجوان کی لاش کے نزدیک ہی بے ہوش حالت میں پایا گیا تھا۔ نعمان پر شک کیا جا رہا تھا کہ اسی نے اپنے والدین اور بھائی کا قتل کیا ہے، کیونکہ اس کے منہ اور کپڑے پر جگہ جگہ خون کے نشانات تھے۔ اس پر غشی کی کیفیت اس قدر بری طرح سے سوار تھی کہ وہاں موجود پولیس اہلکاروں کی کوششوں کے باوجود ہوش میں نہیں آ رہا تھا، چنانچہ اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ نعمان کے متعلق اس الزام میں کس حد تک صداقت تھی، یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ سگے والدین اور بھائی کا قتل کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں، اس لیے نعمان پر قتل کا شبہ یقینی ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے کیمرے سے ان تینوں لاشوں کی تصویریں بنائی اور اسی دن رپورٹ تیار کر کے باس کے حوالے کر دی۔ ابھی اس کیس پر حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی تھی، بہت سی حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آنے تھے۔ نعمان کو بالآخر ہوش آ گیا۔ وہ ہوش میں آتے ہی بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو۔ ڈاکٹر نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ ایک دن کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ حیران کن رپورٹ پر گویا عقل ششدر رہ گئی تھی۔ ذہن تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عطیہ بی بی، جو اس ہولناک سانحے میں قتل ہوئی تھی، اس کا خون پیا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی۔ اس کا خون پینے والا بے رحم درندہ کوئی اور نہیں بلکہ خود اس کا اپنا شوہر نواز تھا۔ مقتول نواز کا خون اس کے چھوٹے بیٹے بلال نے پیا تھا۔ اس دوران بلال بری طرح سے نواز کی گردن کو کاٹ کھایا تھا، جس سے نواز فوراً ہلاک ہو گیا تھا۔ مقتول بلال کا خون پینے والا اور اسے قتل کرنے والا اس کا بڑا بھائی نعمان تھا۔
اس رپورٹ نے ہر طرف تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس خبر کو سننے والا ہر فرد پریشان تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی درندے پائے جاتے ہیں جو کسی رشتے کے تقدس کا خیال نہیں کرتے۔ انسانی خون پینا اور وہ بھی اپنے قلبی رشتوں کا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ کوئی بھی نارمل اور باشعور بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ صفاقانہ اور بربریت زدہ فعل کسی ایک شخص کا ہوتا تو اسے خارج الذہن کہا جا سکتا تھا۔ کیا اس فیملی کے سارے افراد پاگل ہو چکے تھے جو راتوں رات ایسا خون ریز قدم اٹھا بیٹھے؟ یہ وہ سوال تھا جس نے میرے دماغ کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی خطرناک واقعات دیکھے تھے، کئی لوگوں کی کربناک اموات دیکھی تھی، مگر ایسا انوکھا کیس میرے سامنے پہلی بار آیا تھا۔ اس خونی سانحے کی وجوہات کیا تھی یہ صرف مجرم نعمان ہی بتا سکتا تھا، مگر دوبارہ ہوش میں آنے کے بعد اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ نعمان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی، تاہم وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ نعمان کا کیس عدالت میں پیش ہوا اور عدالت نے نعمان کا ریمانڈ جاری کر دیا۔ امید تھی پولیس جلد نعمان سے اصل حقائق اگلوا لے گی۔ تاریخ کا یہ انوکھا سانحہ کئی روز تک مختلف اخبارات اور نجی ٹی وی چینلز کا موضوع بحث بنا رہا۔ مقتول نواز کے پڑوسیوں سے ملنے والی معلومات کے مطابق نواز اور اس کی فیملی انتہائی شریف اور پڑھی لکھی فیملی تھی۔ کئی سالوں سے وہاں رہائش پذیر تھے، کوئی ایسی ویسی مشکوک بات اور حرکت ان میں دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔ آس پاس کے تمام پڑوسی ان کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا جس نے ایک شوہر کو اپنی بیوی کو قتل کرنے، ایک بیٹے کو اپنے باپ کو قتل کرنے اور بھائی کو اپنے سگے بھائی کو بے دردی سے قتل کرنے پر مجبور کر دیا تھا؟ اور ان سب نے درندوں کی طرح ایک دوسرے کا خون بھی پیا تھا۔ یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب صرف اور صرف نعمان کے پاس تھا، مگر وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ عدالت سے جب وہ پولیس اہلکاروں کی حراست میں واپس آ رہا تھا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ لگ بھگ 19-20 سال کا نوجوان تھا۔ اس کا معصوم چہرہ کہیں سے بھی ایک شفاق قاتل کا چہرہ نہیں لگتا تھا۔ مجھ سمیت میڈیا کے کئی نمائندے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور اس سے کرید کر سوالات کرنے لگے، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ کسی گہرے صدمے میں غرق حالہ میں گورے جا رہا تھا۔ عدالت نے نعمان کا ریمانڈ جاری کر دیا تھا۔ پولیس کے سخت اور تشدد پسندانہ سلوک سے تو ہر پاکستانی واقف ہے۔ نعمان سے سچ اگلوانے کے لیے اسے ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا، مگر وہ نوجوان تو جیسے گوشت پوش کا تھا ہی نہیں، وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کے لبوں پر چھائے گہرے جمود کو پولیس کا کوئی حربہ توڑ نہ سکا۔ بہرحال نعمان کا کیس کئی دن تک عدالت میں زیر سماعت رہا اور پھر ایک دن انسپکٹر شہباز نے مجھے بتایا کہ نعمان کے کمرے کی تلاشی کے بعد انہیں کچھ تعویذ اور ایک عامل کا وزٹنگ کارڈ بھی ملا ہے۔ وہ عامل چونکہ ایک نامی گرامی بندہ تھا، اس لیے پولیس اس سے پوچھ گچھ کرنے سے کترا رہی تھی، اس لیے شہباز نے یہ ذمہ داری میرے اوپر سونپی تھی اور اس سلسلے میں مجھے تحقیقات کرنے کو کہا تھا۔ میں وزٹنگ کارڈ لے کر اس سے ملنے پہنچ گیا۔ عامل تراب شاہ ایک بہت شاندار کوٹھی میں رہائش پذیر تھا۔ میرا یہی خیال تھا کہ وہ بڑی سی سفید داڑھی والا سفید کرتا شلوار میں ملبوس 60-70 سالہ بزرگ ہوگا، تاہم جب وہ میرے سامنے آیا تو میں گویا ششدر رہ گیا۔ وہ میرے اس خیالی سرابے کے بالکل برعکس تھا۔ وہ 40 سالہ خوش شکل کلین شیو بندہ تھا جس نے کریم کلر کی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ وہ کہیں سے بھی عامل نہیں لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خود پر تعجب ہوا کہ کہیں میں غلط ایڈریس پر تو نہیں آ گیا، تاہم اس نے اپنا تعارف کروا کر میری پریشانی دور کر دی۔ میں نے جواباً اپنا تعارف کروایا، میں مقامی روزنامہ کا کرائم رپورٹر ہوں اور نواز مرڈر کیس کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ میری بات سن کر عامل تراب شاہ کے چہرے پر کئی الجھن زدہ کیفیات ابھرنے لگی۔ وہ کچھ پریشان سا دکھائی دینے لگا تھا۔ مگر اس مرڈر کیس کے سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں اس کی کیفیت دیکھ کر مسکرایا۔ اب گھبرائیے نہیں، مجھے کچھ معلومات چاہیے آپ سے، پلیز۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس سلسلے میں آپ کا نام میں ہرگز سامنے نہیں آنے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں اس کو پورا یقین دلاتے ہوئے بولا۔
اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، آپ کی بات ٹھیک ہے مگر میرا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ میں سپاٹ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، دراصل نعمان نامی قاتل کے کمرے سے آپ کا وزٹنگ کارڈ اور چند تاویزات ملے ہیں جو کہ غالباً آپ ہی نے اسے دیے تھے۔ ہاں بالکل میں نے ہی دیے تھے اسے۔ اچانک یاد آنے پر اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، کیا آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں گے کہ وہ نوجوان آپ کے پاس کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ وہ تصدیقی انداز میں سر کو ہلا کر بولا، مجھے اس سلسلے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ وہ نوجوان واقعی میرے پاس آیا تھا، اس کا مسئلہ بڑا گمبھیر تھا۔ کاش کہ قدرت اس کو اور مہلت دیتی اور میں اس کا مسئلہ حل کر پاتا۔ ایسا کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ؟ آپ اس سلسلے میں ہر بات سے مجھے آگاہ کریں پلیز۔ میں تجسس آمیز لہجے میں بولا، بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے بتانا شروع کیا، آج سے چند دن پہلے نعمان نامی وہ نوجوان میرے پاس آیا تھا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ اسے اور اس کی فیملی کو ہر رات عجیب طرح کے سائے نظر آتے ہیں جو روشنی میں سیاہ اور اندھیرے میں انگاروں کی طرح دہکتے ہوئے سرخ محسوس ہوتے ہیں۔ کان کے پردے چیرنے والی آوازوں کے ساتھ وہ اسے رات بھر سونے نہیں دیتے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں 3 راتوں کا عمل کر کے بتاؤں گا کہ اس تمام حالات کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، لیکن وہ بضد تھا کہ میں فی الحال اسے کچھ ایسا دوں کہ جس سے اسے نیند اچھی آ سکے اور وہ سائے اسے نظر نہ آئیں۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے تعویذ دے دیے جن کو تکیے کے نیچے رکھنے سے وہ گہری نیند سو سکتا تھا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے جمعے کی رات کو یہ عمل شروع کرنا تھا مگر اگلے ہی دن یہ خبر منظر عام پر آ گئی کہ اس لڑکے نے اپنی فیملی کو قتل کر دیا، اس لیے میں نے وہ عمل نہیں کیا۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ اس عمل کو پورا کریں، اس عمل کے لیے جو ہدیہ درکار ہوگا وہ میں آپ کو دوں گا۔ عامل تراب شاہ سنجیدہ لہجے میں بولا، کل جمعہ ہے، آج رات 12 بجے کے بعد یہ عمل شروع کروں گا۔ آپ 3 دن کے بعد میرے پاس آئیے گا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آیا۔ اب میرا ارادہ نعمان سے ملاقات کا تھا۔ ملاقات کا ٹائم میں پہلے ہی لے چکا تھا اور پھر شہباز کو بھی عامل کی ملاقات سے آگاہ کرنا تھا۔ نعمان سے جب میں ملا تو اس سے ہونے والی گفتگو میرے لیے انتہائی عجیب و غریب اور حیرت انگیز تھی، جس سے میرے ذہن پر چھائے لا علمی اور مایوسی کے بادل چھٹنے لگے تھے، جس کا احوال کچھ یوں تھا۔ نعمان میرے سامنے کرسی پر گمسم بیٹھا تھا۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی اور چہرے پر جگہ جگہ نیل کے نشانات تھے اور کہیں سے جلد پھٹ کر زخم بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے پورے جسم پر اس طرح کے تشدد کے نشانات موجود تھے۔ پولیس نے اس کے ریمانڈ میں کوئی رعایت نہیں برتی تھی مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کی تکلیف کے آثار نہیں تھے۔ وہ خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اسے مخاطب کر کے بولا، میں جانتا ہوں تم انتہائی ڈھیٹ انسان ہو جس نے پولیس کے ہر حربے کے سامنے زبان نہ کھولی۔ وہ بھلا میرے سامنے کیا بولے گا، مگر پھر بھی تم سے کچھ امید ہے مجھے۔ میں نے بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بدسور چپ رہا۔ تم کچھ بھی نہیں بولو گے؟ میں نے یکلخت پوچھا۔ وہ تلخی سے بولا، میرے کچھ کہنے سے کیا ہوگا؟ کون میری بات پر یقین کرے گا؟ میں اب مر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے شکستگی سے سر جھکا لیا۔ تمہیں ذرا برابر بھی ترس نہیں آیا اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرتے ہوئے، اس کا خون پیتے ہوئے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ نعمان نے تڑپ کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے کئی محیب اور گہرے سائے لہرانے لگے تھے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا میری بات نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ ہذیانی آواز میں بولا، میں نے اپنے بھائی کا نہ تو خون پیا ہے اور نہ ہی اسے قتل کیا ہے۔ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کس نے کیا قتل؟ پوسٹ مارٹم رپورٹس ثبوت ہے اس بات کا۔ میں نے تیز نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میری بات کے جواب میں وہ چپ رہا۔ میں بول ہی پڑا، تمہیں اور تمہاری فیملی کو کچھ عجیب طرح کے سائے دکھائی دیتے تھے، کیا یہ سچ بات ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ میری بات سن کر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کی کئی متضاد کیفیات ابھرنے لگی تھی۔ اسے اپنے متعلق میری معلومات پر بے حد حیرانی بھی تھی مگر وہ چپ رہا۔ کیا یہ سچ بات ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں یہ سچ ہے، مگر آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میں اس کے سوال کو رد کرتے ہوئے بولا، اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ وہ سائے تمہیں کب سے دکھائی دے رہے تھے؟
میرے سوال کے جواب میں وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اپنے حقائق سے مجھے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ میں اس کی کیفیت دیکھ کر زیر لب مسکرایا۔ اب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں نعمان، جو کچھ تمہارے دماغ میں ہے مجھے بتاؤ، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ صحیح مگر میرے کئی سوالات حل ہو جائیں گے جو مجھے مسلسل الجھا رہے ہیں۔ میں اس بار کافی نرم لہجے میں بولا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، آنکھیں موند کر اپنے ذہن میں موجود ان تمام واقعات کو یکجا کرنے لگا جو اس پر بیت چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا تو اس کی آواز میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ چند ماہ پہلے میرا چھوٹا بھائی ممی ڈیڈی سوات کی سیر کو جا رہے تھے۔ اس دن ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ میں اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور بہت کم وقت مجھے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کو ملتا تھا۔ سو چھٹیوں میں جب بھی میں گھر آتا ہم ضرور کہیں نہ کہیں سیر کرنے نکل جاتے۔ سوات جانے کا خیال بھی میرا ہی تھا۔ میرے ڈیڈی میری کوئی بھی خواہش رد نہیں کرتے تھے۔ وہ فوراً ہی ہمیں لے کر سوات کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے کار خود ڈرائیو کرنے کا شوق ہے۔ اس روز بھی میں ہی کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا مگر پھر راستے میں عجیب صورتحال ہوئی۔ ایک روڈ سے گزرتے ہوئے ہمیں یوں لگا جیسے پورا علاقہ کسی ہولناک زلزلے کی زد میں آ گیا ہو۔ میں نے خود کو اور گاڑی کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی مگر میری آنکھوں کے سامنے ناچنے والے عجیب و غریب سائے گویا مجھے انہوں نے اندھا کر دیا۔ میں ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اچانک سے ان کی کھڑکھڑاتی ہوئی آوازیں مجھے اپنے کان کے پردے چیرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری شریانیں پھٹ جائیں گی مگر پھر اچانک میرے خاص معطل ہونے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے گپ اندھیرا چھانے لگا اور پھر مکمل خاموشی ہو گئی۔ مجھے کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو گاڑی روڈ کے بالکل درمیان میں کھڑی تھی۔ ماحول بالکل پرسکون تھا۔ کچھ دیر پہلے پیش آنے والی خوفناک صورتحال کسی بھیانک خواب کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً فرنٹ سیٹ پر دیکھا۔ ڈیڈی کا سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹوں پر ممی اور چھوٹا بھائی بھی بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے فوری طور پر ان تینوں کو ہوش میں لایا تو وہ بھی میری طرح ہی سخت خوفزدہ تھے کیونکہ جس قسم کے سائے میں نے دیکھے تھے وہی صورتحال ان پر بھی بیت چکی تھی۔ ہم چاروں اس قدر خوفزدہ تھے کہ فوراً گھر کی راہ لی۔ یہ واقعہ ناقابل یقین اور خوفناک تھا کہ ہم نے کسی اور سے اس کا ذکر بھی نہ کیا۔ اگر ذکر کرتے بھی تو کون اس بات پر یقین کرتا۔ چند ہی دنوں میں ہم اس واقعے کو بھول گئے۔ تقریباً 1 ماہ پہلے میں اپنے امتحانات سے فارغ ہو کر گھر واپس آیا تو میری والدہ کچھ پریشان سی تھی کیونکہ رات کو اکثر وہی سائے انہیں دکھائی دیتے تھے اور وہ خوفزدہ ہو کر چیخنے لگتی تھی۔ میں یہ جان کر بے حد فکر مند ہوا مگر اسی رات وہی سائے مجھ سمیت میرے ابو بھائی کو بھی دکھائی دینے لگے۔ وہ اپنی بے ہنگم آوازوں کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے منڈلاتے رہتے۔ ہماری آنکھیں پتھرا جاتی تھی۔ کوئی نادیدہ طاقت ہمیں زبردستی ان سائے کو دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ مجھ سمیت میرے گھر والے ساری رات نہیں سو پاتے تھے۔ ڈیڈی نے اس مسئلے کو سلجھانے کی خاطر کئی عاملوں سے رابطہ کیا مگر کسی عامل کی کوشش ہمیں اس بھیانک اور تکلیف دہ صورتحال سے نہیں نکال سکی۔ عامل تراب شاہ کے متعلق میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا۔ میں اس عامل سے تعویذ لے کر آیا۔ جس شام میں تعویذ لایا تھا اسی رات یہ خونریز واقعہ پیش آیا تھا۔ اس رات میں بڑی پرسکون نیند سویا تھا۔ میں یہ سمجھا کہ یہ کمال ان تعویذوں کا ہے مگر دراصل یہ کمال ان بلاؤں کا تھا جو سائے کی صورت ہمیں دکھائی دیتی تھی۔ اس رات میں نہیں جانتا ڈیڈی اور چھوٹے بھائی کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، تاہم میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس رات جو کچھ میں نے محسوس کیا بالکل ویسا ہی انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ میں اس رات اپنے کمرے میں سویا تھا مگر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ڈرائنگ روم میں پایا۔ میں وہاں اوندے منہ پڑا تھا۔ خود کو اس حالت میں دیکھ کر میں فوراً حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یکدم مجھے آہٹ سنائی دی۔ بے ساختہ میری نظریں داخلی دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ میرا چھوٹا بھائی بلال کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت جس حالت میں تھا اسے دیکھ کر میں خوف سے کانپ اٹھا۔ اس کا منہ خون سے تر تھا اور لباس پر جگہ جگہ خون کے دھبے موجود تھے۔ وہ خود بالکل ٹرانس کی کیفیت میں تھا۔ وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا ایک قد آور شخص اس کے عقب سے نمودار ہوا۔ وہ سائے کی طرح دکھتا تھا۔ میں نے اس کی چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں اور سفید نوکیلے دانت واضح طور پر دیکھا تھا۔
وہ سایہ بلال پر چھپٹا تو میں نے چیختے ہوئے اس سائے کو روکنا چاہا، مگر میری آواز گویا حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ میرے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے، میں اپنی جگہ ہل نہ سکا۔ اس سائے نے چشمے زدن میں میرے بھائی کو دبوچ لیا۔ بلال کسی بے جان کھلونے کی طرح اس کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے ذرا برابر بھی زحمت نہ کی۔ اگلے ہی لمحے اس خوفناک سائے نے اپنے نوکیلے دانت بلال کی گردن میں گاڑ دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بلال ٹرانس کی کیفیت سے باہر آ چکا تھا۔ اس کے منہ سے کربناک چیخ برآمد ہوئی۔ اس کا وجود کسی ذبح ہوتے جانور کی طرح تڑپنے لگا، اور وہ اذیت ناک چیخوں کے ساتھ اس شخص کی گرفت میں سے نکلنے کے لیے مزاحمت کرنے لگا۔ میں کچھ ہی فاصلے پر کھڑا یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا اور اپنی بے بسی پر روتے ہوئے اپنی تمام اعصاب کو یکجا کر کے حرکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بے سود۔ میں کوئی بھی ارادی حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلال کی مزاحمت دم توڑتی جا رہی تھی۔ وہ سایہ نما شخص مسلسل بلال کا خون پی رہا تھا، اور پھر جب وہ طلسمی کیفیت ٹوٹی اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری گرفت میں بلال تھا۔ مجھے اسی وقت ابکائی آئی اور میرے منہ سے تازہ خون کی کہہ کی صورت میں باہر آیا۔ یہ خون بلال کا تھا، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز غم سے پھٹ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر دکھ سے سسکنے لگا۔ میں خاموشی سے اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی کہی ہوئی باتیں مجھ پر سکتہ طاری کر چکی تھی۔ وہ کچھ دیر کے بعد خود ہی چپ ہو گیا، پھر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں میری کی ہوئی باتیں آپ کو غیر یقینی لگ رہی ہوں گی۔ اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا اور کوئی مجھ سے ایسی باتیں کرتا تو میں بھی یقین ہرگز نہ کرتا۔ میں گہرا سانس لے کر بولا، تمہاری سوچ غلط ہے، مجھے پورا یقین ہے یہ سب تمہارے ساتھ پیش ضرور آیا ہوگا، تم آگے بتاؤ۔ وہ بات کا سلسلہ جوڑتے ہوئے بولا، میرا منہ اور لباس بلال کے خون سے تر ہو چکے تھے، تو کیا میں اتنی دیر سے اپنے بھائی کا خون پی رہا تھا؟ اس وقت میں نے قرب سے سوچا اور خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ اس قدر بھیانک انکشاف تھا کہ صدمے سے وہیں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میں ابھی تک اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ ہونے والے اس ناقابل یقین سانحے کو نہیں سمجھ سکا۔ جتنا اس بارے میں سوچتا ہوں اتنا ہی دماغ الجھتا جاتا ہے۔ نعمان نے بات ختم کر کے اپنے سر کو تھام لیا۔ میں بڑے دلچسپی سے نعمان کی ردات سن رہا تھا۔ اس کی ہر بات انتہائی حیرت ناک اور ناقابل یقین تھی۔ اگر میں عامل سے نہ ملا ہوتا تو مجھے ہرگز نعمان کی سچائی کا یقین نہ آتا۔ یہ کوئی آسیبی چکر تھا۔ وہ خونی بلائیں نعمان اور اس کی فیملی کے پیچھے کیوں پڑی تھی؟ یہ سوال ابھی بھی باقی تھا۔ گو کہ نعمان کی ردات نے بہت سے حقائق کھول کے رکھ دیے تھے۔ مجھے اس سوال کا جواب عامل تراب شاہ سے ہی مل سکتا تھا۔ 3 دن کے بعد میں عامل کی کوٹھی میں موجود تھا۔ اس سلسلے میں کچھ پتہ چلا آپ کو؟ میں سوالیہ نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، اب ہر بات واضح ہو گئی ہے۔ آپ ضرور حیران ہوں گے حقیقت جان کر۔ عامل پورے وثوق سے بولا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، آپ پلیز بتانا شروع کرے۔ میں بے چینی سے بولا۔ عامل فوراً بولا، وہ لڑکا نعمان اپنی فیملی کے ساتھ کہیں سیر کے لیے جا رہا تھا۔ یہ بدقسمتی تھی کہ وہ ناسمجھی میں گاڑی کو ایک ایسے راستے پر لے گیا جہاں لوگوں کا گزر بہت کم ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک سفلی علم کا عامل اس راستے کے قریب ہی بیٹھا خطرناک عمل کرنے میں مصروف تھا۔ اس عمل کی شرط یہ تھی کہ عمل کرنے والے کے علاوہ کسی اور انسان کا دور دور تک نام و نشان نہ ہو۔ نعمان اور اس کی فیملی کی بدقسمتی انہیں اس راستے پر لے آئی جہاں وہ شخص عمل کر رہا تھا۔ ان کی آمد اس عامل کے عمل کو الٹا کرنے کا باعث بن گئی، اور اس کے نتیجے میں ان خطرناک شیطانی چیزوں نے نہ صرف اس عامل کو بے دردی سے مار ڈالا بلکہ نعمان سمیت اس کی فیملی کے پیچھے پڑ گئی اور 3 افراد کو مار ڈالا۔ یہ تو بہت برا ہوا ان بیچاروں کے ساتھ، میں افسوسناک لہجے میں بولا۔ عامل مزید بتاتے ہوئے بولا، اکثر شیطانی چیزیں انسان کو ذہنی اذیت دے کر لطف اٹھاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان شیطانی بلاؤں نے نعمان سمیت اس کے گھر والوں کو کچھ عرصے تک ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا، اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نعمان اب بھی اس ذہنی اذیت سے دوچار ہوگا، کیونکہ ابھی ان کا انتقام پورا نہیں ہوا۔ میں گہرا سانس لے کر بولا، اگر تم حالات پر غور کرو تو اس تمام معاملے میں نعمان بالکل بے قصور ہے۔ جو کچھ ہوا ان شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہوا۔ عدالت میں نعمان کو ذہنی مریض ثابت کیا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس طرح ہم نعمان کے لیے ان شیطانی قوتوں سے نجات کا کوئی حل نکال لیں۔ عامر فوراً بولا، وہ زندہ رہے گا تو ہی اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔
دراصل وہ شیطانی چیزیں نعمان کی بھی جان لینے کے در پہ ہیں۔ اب کسی طرح سے یہ تعویذ نعمان کو دے دیں۔ اگر وہ یہ تعویذ اپنے پاس رکھے تو وہ شیطانی چیزیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس نے وہ تعویذ میری طرف بڑھایا۔ میں تعویذ کو پکڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں یہ تعویذ نعمان کو دے دوں گا۔ تراب شاہ تیز لہجے میں بولا، دیر مت کرو، میرا مشورہ ہے کہ ابھی اس سے ملاقات کی اجازت لو اور یہ تعویذ اس تک پہنچا دو۔ میں نے اس بات میں سر اٹھایا اور اٹھ گیا۔ اب میرا ارادہ انسپکٹر شہباز سے ملنے کا تھا تاکہ وہ میری نعمان سے ملاقات کا بندوبست کر سکے۔ میں جلد از جلد شہباز کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر راستے میں بے پناہ ٹریفک تھی جو مجھے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں تیز رفتاری سے بائک چلا رہا تھا اور پاکستانیوں کے اصول کے مطابق جدھر راستہ میں رہا تھا وہیں بائک گھسا دیتا تھا کہ اچانک ایک چوک کراس کرتے ہوئے ایک سفید رنگ کی کرولا میرے سامنے آئی۔ میں نے اس بار بھی بائک دائیں بائیں گھمانے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ کرولا کی ٹکر سے میں فضا میں اچھلا اور بائک میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ میں فضا میں فٹ بال کی طرح گھومتا ہوا فٹ پاتھ پر جا گرا۔ نیچے گرنے سے مجھے کہاں کہاں اور کتنی چوٹیں آئیں، اس وقت درد کی شدت کیا تھی اس بات کو جانے دے، غنیمت یہ تھی کہ میں بچ گیا تھا، کوئی بھی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ گرنے کے فوراً بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نعمان تک وہ تعویذ پہنچانے کی جلدی مجھے اپنی تکلیف سے بے نیاز کر رہی تھی۔ تاہم اس حادثے کے دوران میرے بازو اور کمر پر شدید خراشیں آئی تھی۔ کئی لوگ بھاگتے ہوئے میرے پاس جمع ہوئے، شاید انہیں امید نہیں تھی کہ میں خود کھڑا ہو پاؤں گا۔ جو لوگ میرے پاس تھے وہ میری خیریت معلوم کر رہے تھے، کچھ مشورہ بھی دے رہے تھے تاکہ ٹانگیں ہلاؤں جلاؤں، بازو ہلا کر چیک کروں خون نہ جمے۔ میں ان سب کی ہمدردیاں سمیٹتا ہوا بائک تک پہنچا۔ ایک نوجوان میری بائک کو پہلے ہی سیدھا کر چکا تھا۔ اس حادثے میں بائک کا بھی حشر نشر ہوا تھا، مگر خدا کا شکر ہے وہ بھی میری طرح چلنے کے قابل تھی۔ میں بائک پر بیٹھا اور سیدھا شہباز کی طرف روانہ ہوا۔ میں جیسے ہی جیل کے اندر پہنچا تو وہاں مجھے کچھ ہلچل سی نظر آئی۔ کہیں ایک پولیس اہلکار بدحاس ہو کر ایک جانب بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اسی لمحے مجھے ایمبولینس کے ہارن کی چنگارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ ایمبولینس جیل کے مرکزی گیٹ کے باہر رکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد 2 پولیس اہلکار ایک شخص کو اٹھا کر لائے تو میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ وہ نعمان تھا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، اس کا وجود اپنے ہی لہو میں نہایا ہوا تھا۔ نعمان کا اسٹریچر پر لٹایا گیا مگر افسوس کہ وہیں دم توڑ گیا۔ نعمان کی لاش کو پھر بھی ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ میں حیرت اور دکھ سے اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ شہباز تھا۔ یہ سب کیسے ہوا شہباز؟ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ شہباز خود بھی ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ پریشانی سے بولا، جو کچھ میں نے اور میرے ساتھیوں نے دیکھا ہے وہ انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہے۔ نعمان کو خطرناک قیدی قرار دیے جانے کے بعد اسے باقی قیدیوں سے الگ رکھا گیا تھا تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، مگر میں نہیں جانتا تھا وہ اپنے ساتھ اس قدر جارحانہ سلوک کرے گا۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اس نے نہ جانے کیسے ایک تیز دھار چاقو حاصل کیا اور اپنے جسم کو بڑی بے رحمی سے اس چاقو سے کاٹنا شروع کیا۔ وہ بالکل جنونی ہو چکا تھا اور اس قدر بے دردی سے اپنی ہی ہڈیوں سے اپنا گوشت الگ کر رہا تھا کہ مجھ سمیت وہاں موجود تمام پولیس اہلکار سکتے کی حالت میں آ چکے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی انجانی قوت نے ہمارے خاص معطل کر دیے ہیں۔ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہے تھے مگر ہمارے ذہنوں میں اس کو اس جارحانہ عمل سے روکنے کا خیال تک پیدا نہ ہو سکا۔ نعمان مسلسل اپنے جسم پر چاقو کے وار کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کا کوئی تاثر تک نہیں تھا، بلکہ وہ اس دوران بڑے بھیانک انداز میں کہے بھی لگا رہا تھا۔ ہمیں ہوش تب آیا جب نعمان نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑا۔ یہاں تک بول کر شہباز خان خاموش ہو گیا۔ میں حیرت کے عالم میں نعمان کی بھیانک موت کا واقعہ سن رہا تھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا تو نعمان کی جان بچ سکتی تھی، مگر ان شیطانی قوتوں نے، ان عصبی بلاؤں نے مجھے نعمان تک کسی صورت بھی پہنچنے نہ دیا۔ میں نے تعصب بھرے انداز میں اپنی مٹھی میں موجود اس تعویذ کو دیکھا جس کے نعمان تک پہنچنے سے پہلے ہی شیطانی قوتوں نے اس کی جان لے لی تھی۔